کھل جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ ٹوائلٹ میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ٹوائلٹ جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتر دکن کی بنائیں، پورب پچھم کی نہ بنائیں، کعبے کی طرف نہ پیٹھ کر کے بیٹھیں نہ چہرہ کر کے بیٹھیں۔ جن کے گھر میں پورب پچھم کی ٹوائلٹ بنی ہے تو وہ اپنی ٹوائلٹ کو سنبھلوا لیں، اتر دکن کروا لیں۔ 5-10 ہزار روپے میں کچھ نہیں ہوگا، بہت بڑے گناہ سے بچو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، لہٰذا اتر دکن کی بنوائیں، پورب پچھم کی نہ بنوائیں۔ کیا لوٹے یا گلاس کو 5 انگلیوں سے پکڑ سکتے ہیں؟ لوٹے اور گلاس کو 5 انگلیوں سے پکڑنے میں کیا حرج ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں سے یا 3 انگلیوں سے پکڑا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، 5 انگلیوں سے آپ لوٹے یا گلاس کو پکڑ سکتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے، کیا بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بچے کو دودھ پلانے سے یہ عوام میں بھی کچھ ایسے رواج ہو جاتے ہیں اور وہ بہت پہلے سے چلتے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ اگر انہیں بتایا بھی جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ غلط بول رہے ہیں، ہم تو اپنے پرخوں سے کرتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں۔ جو بات اگر کوئی پڑھا لکھا انسان آپ کو بتاتا ہے تو اس کی بات ماننا چاہیے، اگر کوئی عالم دین آپ کو سمجھا رہا ہے تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ اب یہ سوال ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو بچے کو دودھ پلانے سے عورت کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال اور ہے، کیا دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ تو دیکھیں پیشاب دودھ پیتے ہوئے بچے کا ہو یا بوڑھے کا ہو یا جوان کا ہو ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیشاب پاک نہیں ہوتا۔ کیا انسان پیشاب کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے، کسی نے پیشاب کیا، اب نہ تو پانی تھا نہ تو ڈھیلا تھا، تو اب بتائیں کیا پاک ہوگا یا ناپاک؟ تو اکثر لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ناپاک ہو جائے گا انسان، لیکن نہیں، یہ مسئلہ شاید آپ پہلے سن چکے ہوں یا نہ سنا ہو تو آج سنیں۔ اگر کسی نے پیشاب کر لیا، پانی یا کوئی ڈھیلا نہیں ملا، تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جو بھی پیشاب کی چھینٹیں، پیشاب کے قطرے اگر کپڑے پر لگ گئے تو کپڑا ناپاک ہوگا، انسان ناپاک نہیں ہوگا۔ انسان ناپاک ہوتا ہے جس سے احتلام وغیرہ ہو جائے یا ہم بستری وغیرہ کرتا ہے تو اس چیز سے انسان ناپاک ہوتا ہے، لیکن پیشاب کر کے اگر اس نے استنجا نہیں کیا، پانی ڈھیلا نہیں تھا، تب ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کپڑے پر پیشاب لگ گئی تو اتنا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، وہ کپڑا دھل کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیا جھپکی لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ دیکھیں جھپکی لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے، بعض اوقات کیا دیکھا جاتا ہے، جمعے کی نماز میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، تو جمعے میں بہت لوگوں کو نیند آتی ہے، تو جمعے میں بہت لوگوں کو جھپکی آ جاتی ہے، سونے لگتے ہیں، تو جھپکی سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر آپ ٹیک لگا کر سو جائیں، ٹیک لگا کر اگر آپ سو گئے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، یا لیٹ گئے آپ چت یا پٹ کسی طریقے سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو جھپکی آئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا بی بی سے ہم بستری کرنے سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بی بی سے ہم بستری کرنے میں سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، جتنی جگہ پر اگر نجاست لگی ہے اتنے کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اور سوال ہے کہ اگر نماز میں انگوٹھا اپنی جگہ سے تھوڑا سرک جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ عوام میں یہ جہالت پتہ نہیں کس نے پھیلائی، لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو جو انگوٹھا ہے سیدھے پیر کا وہ بالکل جمع رہنا چاہیے، اگر وہ ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ جہالت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر آپ کا انگوٹھا ہٹ بھی جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ کیا نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں؟ کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور ایک انسان اس سے اگلی والی صف میں بیٹھا ہوا ہے، اب پیچھے والا تو نماز پڑھ رہا ہے اور آگے جو بیٹھا ہوا ہے اس کی نماز مکمل ہو گئی، اب وہ وہاں سے ہٹنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اسی بات پر ایک انسان کا ایک سے جھگڑا ہو گیا، وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے آگے جو بیٹھے تھے وہ آگے سے ہٹ گئے اور یہ نماز پڑھتے رہے، تو انہوں نے بعد میں بڑا جھگڑا کیا کہ آپ میرے آگے سے ہٹے کیوں، یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں علماء سے ملیں، علماء سے پوچھا کریں، کوئی مسئلہ آپ کا پھنسا ہوا ہو تو آپ اپنے علماء سے پوچھا کریں، یہ مسئلہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کو لہٰذا آپ حل کریں۔
تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ نمازی کے آگے سے ہٹ سکتے ہیں، گزر نہیں سکتے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اگلی والی صف میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی تو وہ اب آگے سے ہٹ سکتا ہے۔ جو شخص نماز چھوڑتا ہے اور وظائف پڑھتا ہے تو کیا اس کے وظائف قبول ہوں گے یا نہیں؟ جو شخص فرض نماز چھوڑتا ہے اور وظائف کی طرف بھاگتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، تو ایسا شخص اس کے کوئی وظائف قبول نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی فرض چھوڑ کر نفل ادا کرتا ہے تو نفل قبول نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صحابی فجر کی جماعت میں شامل نہیں ہو پائے، تو آپ جب ان کے گھر کی طرف سے گزرے تو ان کی والدہ سے کہنے لگے کہ آج وہ فلاں صحابی جماعت سے شامل نہیں ہو پائے، کیا بات ہے؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ آج انہوں نے پوری رات وظائف کیے، پوری رات انہوں نے وظیفے پڑھے، نفل ادا کی، اسی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ جماعت میں شامل نہیں ہو پائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوری رات وظائف کرنے سے بہتر ہے کہ فجر کی جماعت میں شامل ہو۔ کیا بغیر رومالی والا پیجامہ یا تہمد پہن کر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بغیر رومالی والا اگر پیجامہ ہے اس کو پہن کر نماز ہو جائے گی، یا تہمد پہن کر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پہن کر بھی نماز ہو جائے گی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تہمد کے اندر کچھ نہیں پہنا یا پاجامہ میں رومالی نہیں تو نماز نہیں ہوگی، یہ لوگوں میں غلط ہے، غلط مشہور ہے، بلکہ نماز ہو جائے گی۔ پاجامہ یا پینٹ کی مہری موڑ کر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ پہلی بات تو پیجامہ یا پینٹ ایسی بنائیں کہ اس کو موڑنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اگر وہ لمبی ہے تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، اس کو سمیٹے نہیں، اس کو پلٹے نہیں۔ اگر جو شخص پیجامہ یا پینٹ کی موری سمیٹ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھے گا۔ اور یہ ایک مسئلہ ہے، اگر نماز میں کوہنی کھلی ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے، ایک مسجد میں نہیں اور ایک جگہ نہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کوہنی کھول کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہاف ٹی شرٹ پہننے والوں کی نماز مکروہ ہوگی۔ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ نمبر 416 میں یہ موجود ہے۔ جب بھی کوئی کسی کو غلط کرتے ہوئے دیکھا کرے تو اکیلے میں سمجھا دیا کرے۔ اور ایک مسئلہ اور یہ ہے، کیا چھوٹے بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، چھوٹا بچہ اگر ہے تو اس کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا بچہ ہو کہ جو سمجھدار ہو تو اس کو مسجد میں لائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو مسجد میں لائیں گے نہیں تو انہیں پتہ کیسے چلے گا نماز کے بارے میں، انہیں کیسے سکھایا جائے گا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو سکھانے کے لیے مدارس بنے ہوئے ہیں، مدارس میں سکھاؤ، گھر پہ سکھاؤ، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے، پاگلوں سے، خریدنے اور بیچنے سے، زور زور سے آواز کرنے والوں سے۔